أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ، اور اگر تم میں پہنچتا ہے فضل من اللہ، اللہ کی طرف سے اگر تم کو فضل خدا کا پہنچے، یعنی مال غنیمت میں پیسہ مل گیا، فتح نصیب ہو گئی، غنیمت کا مال ہاتھ آ گیا، اللہ کا فضل جیسے بھی ہوا یہ ہو، لَيَقُولَنَّ، تو وہ کہتا ہے، یہ ہے ترجمہ مشکل، ذرا دیکھیے گا اسے، لَيَقُولَنَّ، تو وہ کہتا ہے كَأَن لَّمْ تَكُن، جیسے کہ نہ ہو، بینکم تمہارے درمیان، وبینہ، اور اس شخص کے درمیان، مودتن، کوئی بھی محبت گویا تھی نہیں تم میں اور اس میں کچھ دوستی، یا لیتنی، اے کاش، کنت معہم، میں ہوتا ان کے ساتھ، فافاز فوزا عظیما، فافوز فوزا عظیما، تو میں بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا، مراد پا لیتا اگر میں ان کے ساتھ ہوتا۔ ترجمے کی مشکل یہ پیش آتی ہے، جو مشکل ہوتی ہے ترجمے میں وہ یہ کہ کأن لم تکن بینکم وبینہ مودۃ، یہ جو ٹکڑا ہے نا درمیان میں، آپ اسے نکال دیجئے، مربوط کلام سے اسے نکال کے پھر آپ یوں پڑھ لیجئے، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور جب تمہیں اللہ کی طرف سے غنیمت کا مال کوئی چیز ملتی ہے، لَيَقُولَنَّ، تو وہ کہتا ہے ضرور اس کو، کیا کہتا ہے؟ اس کا مقولہ آگے آ گیا، اس کا قول آگے آ گیا، بات اس کی ہے، یا لیتنی کنت معہم، کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو میں بہت بڑی کامیابی، عظیم فضل یہ مجھے بھی مل جاتا۔ یوں ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ درمیان کا جو جملہ ہے یہ کیا ہے؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے بات کرتے کرتے آپ درمیان میں کچھ اور بات کہہ کے پھر اصل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ مثلاً آپ کہتے ہیں کہ یہ قرآن پاک کی تفسیر ہے، ہم پڑھ رہے ہیں، ذرا چائے لانا، اور اس آیت سے شروع کرنا ہے۔ تو یہ جو ذرا چائے لانا جو بیچ میں آپ نے کہا نا ان دو جملوں کے درمیان، یہ جملہ ایک الگ چیز ہے کہ کسی اور کو کہا، ٹھیک ہے؟ اور مربوط کلام یہ تھا کہ ہم قرآن پاک کی تفسیر پڑھ رہے ہیں اور اس آیت سے اس آیت تک ہے، یہ مربوط ہو گیا نا، ایک دوسرے کے ساتھ جملہ مل گیا۔ درمیان میں جو بات کہی تھی یہ درمیان کی بات کسی اور وجہ سے تھی، بس اللہ تعالیٰ نے ایسے یہاں کیا ہے، اس کو کہتے ہیں عربی میں جملہ معترضہ، جو جملہ درمیان میں پڑ جائے، جو جملہ درمیان میں آ جائے۔ کئی جگہ پہ قرآن پاک میں ایسے ہی آیا، باپ بیٹا کھانا کھا رہے ہیں اور باپ کہتا ہے دیکھو اتنے پیسے فلاں کے لیے ہیں، اتنی چیزیں آج میں لایا تھا، ارے چھوٹے لقمے لو، اور پھر میں بازار گیا تھا اور یہ چیزیں ہوئی تھیں۔ تو وہ باتوں میں وہ بیٹا بڑے بڑے لقمے لے رہا ہے نا، کھا رہا ہے، تو اسے درمیان میں ایک جملہ کہہ دیا کہ چھوٹے لقمے کھاؤ، اور پھر اپنی بات وہیں سے شروع کر دی۔ اب دیکھا ہے، یہ سمجھ آئی؟ اللہ تعالیٰ نے یہ اس طرح فرمایا، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور جب اگر تمہیں پہنچتا ہے اللہ کا فضل، مال غنیمت، لَيَقُولَنَّ، تو یہ کہتا ہے كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، جیسے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی دوستی تھی ہی نہیں، جیسے تمہارا اور اس کا کبھی کوئی تعلق تھا ہی نہیں۔ کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ یا لیتنی کنت معہم، کاش میں مسلمانوں کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو میں بہت بڑی مراد پا لیتا۔ سمجھے اس عبارت کو؟ اب اس کی تشریح دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک پہلو تو اس کا یہ ہے، لمن لا یبطئن، کہ خود یہ ہاتھ میں نہیں جاتا، یا یہ کہ لوگوں کو روکتا ہے، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ اور تمہیں جب کوئی مصیبت پہنچے مسلمانوں تو کہتا ہے شکر ہے میں ساتھ نہیں تھا، اللہ نے مجھ پہ فضل فرمایا۔ یہ فضل فرمایا اللہ نے، یہ اس لیے نہیں کہ کوئی خدا کی تعریف کر رہا ہے، بلکہ جیسے اردو میں کہتے ہیں نا کہ اتفاق کی بات ہے، تقدیر کی بات ہے کہ جی میں اس دن ٹرین میں نہیں تھا جب ڈاکہ پڑا، کہتے ہیں ایسی بات ہے۔ یہ منافق کو خدا کی تعریف نہیں کر رہا
کہتا ہے کہ اذدمکم معہم شہیدا، جب میں ان کے ساتھ نہیں تھا، وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور جب اللہ کا فضل تمہارے شامل حال ہوتا ہے، جہاد کے بعد مال غنیمت ملتا ہے، فتح ہو جاتی ہے، لَيَقُولَنَّ، تو یہ آدمی کہتا ہے، کیا کہتا ہے یہ تو بعد میں بتائیں گے، درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کی گویا شکایت کی ہے، فرماتے ہیں بجائے اس کے کہ یہ مسلمانوں سے اتنا ہی آ کے کہتا کہ بھی بڑی خوشی ہوئی، آپ لوگوں کو فتح ہو گئی، میں تو نہیں گیا مگر آپ کی فتح سے خوشی ہو گئی، مال غنیمت آپ کو مل گیا، اتنا بے تعلق ہوتا ہے کہ کَأَلَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ، جیسے کہ تمہارے درمیان، وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، بَيْنَهُ، اور اس کے درمیان، تمہارے اور اس کے درمیان، مَوَدَّةٌ، مودہ دوستی، تعلق، جیسے کوئی تعلق ہی نہیں رہا، جیسے کوئی دوستی ہی نہیں رہی، ایسا بیگانہ۔ اس سے معلوم ہوا کہ اہل ایمان کی خوشی میں خوش ہونا یہ ایمان کی علامتوں میں سے ایک علامت۔ کئی مرتبہ مسلمانوں کی ترقی ہوتی ہے نا، مسلمانوں کو فائدہ پہنچتا ہے دنیا میں، تو جس کا کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا بھی دور بیٹھ کے خوش ہوتا ہے کہ الحمدللہ مسلمانوں کی جیت ہو گئی، مسلمانوں کی ٹیم غالب رہی۔ کئی جگہیں ایسی آ جاتی ہیں تو مسلمانوں کی خوشی سے خوشی ہوتی ہے نا، اللہ نے اس کو یہاں بیان کیا ہے اور شکایت کی ہے کہ ایسا منافق ہے کَأَلَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، جیسے اسے کبھی مسلمانوں سے تعلق ہی نہیں رہا، اتنی بے حسی۔ لیکن اس کا مخالف پہلو نہ لے لینا کہ جسے مسلمانوں کی خوشی سے خوشی نہیں ہوتی وہ منافق ہے، ایسی بات نہیں۔ بہت سے مواقع ایسے آتے ہیں جب مسلمانوں کے لیے خوشی کا موقع ہوتا ہے، لیکن ایک سنجیدہ سمجھدار آدمی اس سے بھی بڑی بات سوچتا ہے کہ یہ تو بچوں کے کھیل ہیں یار، اس سے آگے کی بات سوچنی چاہیے، چلو ٹھیک ہے بچے خوش ہو لیں۔ یہ چیز کَأَلَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، دیکھا ہے اللہ تعالیٰ نے شکایت کی ہے کہ اتنا بے تعلق، اس لیے کرنے کے کاموں میں سے یہ ہے کہ جب مسلمانوں کو کوئی ترقی ہو، مسلمانوں کی کوئی اچھائی ہو تو اس سے خوش ہونا چاہیے، اور یہ اس کی اصل ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے ساتھ مبارکباد دیتے ہیں، خوشی سے پیش آتے ہیں، کسی کے ہاں اولاد ہو گئی اس کے گھر جا کے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کسی کو کوئی عہدہ مل گیا اس کی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، جا کے اسے کہتے ہیں کہ اچھا ہوا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ترقی دی، یہ اسلام کی، مسلمان ہونے کی علامت ہے، ایمان کی علامت ہے۔ اور صحیح ترین موقف وہ ہے جو اس پہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کیا، اور جس دن طائف میں بارش ہوئی انہوں نے 2 نفل پڑھے مکہ مکرمہ میں، بڑے خوش تھے، اور نماز کے بعد کہنے لگے کہ لوگوں میرا کوئی اونٹ نہیں طائف چرنے جائے گا، اور نہ طائف شہر میں میری کوئی زمین ہے کہ مجھے خوشی ہو اس کی، البتہ مجھے اس کی بڑی خوشی ہے کہ الحمدللہ مسلمانوں کو اللہ نے بارش دے دی اور وہاں جانوروں کے پیٹ بھر جائیں گے گھاس اگائے گی۔ یہ صحیح رویہ ہے۔ اس لیے دنیا بھر میں جہاں مسلمانوں کی ترقی ہو، جہاں مسلمان اچھے کام کر رہے ہوں، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے کہ الحمدللہ مسلمان اپنے کسی بھائی کو دنیا ہی کی ترقی مل رہی ہو اس پہ بھی خوش ہونا چاہیے کہ یہ پیسہ اس کا اسلام کے کام آ جائے گا، اللہ نے بڑا عہدہ دے دیا ہے، اس عہدے کے ذریعے اسلام کی خدمت کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا ہے وہ کہتا کیا ہے، اب آئی بات اس کی، یا لیتنی کنت معہم، کاش میں ان کے ساتھ ہوتا، فافوز فوزا عظیما، تو میں بہت بڑی کامیابی حاصل کر لیتا، بڑی چیزیں مجھے مل جاتی۔ یہ ہے اس انسان کا حال، یعنی ایسا منافق ہے کہ خدا کے حکم پہ نہیں جاتا بلکہ دنیا کے نفع دیکھتا ہے کہ وہ کہاں سے لوگوں کو تکلیف پہنچی تو اب الگ رہنے پر خوش ہے، ریجھتا ہے۔ ریجھنا سمجھتے؟ خوش ہونا، ریجھنا، خوشی سے بھی ایک اور چیز، خوشی کے ساتھ ساتھ اس کا بھی کہ ہم نہیں گئے، محفوظ رہے، بہت اچھا ہوا جو دوسرے کا نقصان ہوا، ریجھنے میں یہ بھی پہلو شامل، تو نہیں گئے اس پر خوش ہے، اور لوگوں کو فائدہ پہنچ جائے تو پچھتاتا ہے اور دشمنوں کی طرح حسد کرتا ہے۔ یہ ہے کَلَّمْ تَكُنْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ، جیسے اس کے اور تمہارے درمیان کبھی کوئی تعلق ہی نہیں رہا، ایسی بے اعتنائی۔ یا لیتنی کنت معہم فافوز فوزا عظیما، اور کاش میں ساتھ ہوتا تو مجھے بھی یہ مل جاتا۔